الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الذين قاموا بالحق واليقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ میں جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. قابل صد مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان جن کی کوششوں سے یہ عظیم الشان اجلاس انعقاد پذیر ہو رہا ہے. ابھی مجھ سے پیشتر عالم ربانی مفتی شہر بنارس حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب عرف پیارے میاں سے بڑی شاندار اور ولولہ انگیز تقریر سماعت کی. میرے بعد بھی بڑے اچھے نعت خواں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. دیار اعلی حضرت سے آئے ہوئے بہت ہی شاندار نعت خواں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمت و رضوان کے منظور نظر حضرت سید کیفی صاحب بریلوی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے. یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے،
اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم وشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے جسے سواد اعظم کہا گیا؟ وہ کون سی جماعت ہے جس پر اللہ کی مدد اتری؟ وہ کون سی جماعت ہے جس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ جماعت کوئی اور نہیں، جماعت اہل سنت ہے، جماعت اعلی حضرت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ صحابہ کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ نہیں تھا، جو نبی کا طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرما دیا جو میرے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے؟ نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ صحابہ کو چھوڑ کر نبی کے طریقے پر چلنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے طریقے پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طریقے کو لازم کر کے یہ بتا دیا کہ جنتی فرقہ وہی ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلے، جو صحابہ کے راستے پر ہو۔ آج بے شمار باطل جماعتیں میدان عمل میں سرگرم ہیں، اور جس جماعت سے پوچھو کہ تم کیا ہو تو وہ کہیں گے ہم سنی ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں، میرے سوا سب غلط اور باطل ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار عطا فرما دیا ہے، ایک کسوٹی عطا فرما دی ہے۔ اس معیار اور کسوٹی پر پرکھ کر آپ باطل اور حق کے چہرے کو اچھی طرح پہچان سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقہ وہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلے۔ آپ اندازہ لگاؤ آج کے بے شمار فرقوں میں وہ کون فرقہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت، ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے صحابہ کے طریقے
طریقے پر ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں۔ صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ صحابہ دور و نزدیک سے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے اور ہم بھی قیام تعظیمی کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے بے شمار فرقوں میں جو فرقہ جنتی ہے وہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جن کی پہچان اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بے شک۔ اور یہ بات بلا دلیل نہ رہے، صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، اس کی ایک دو نہیں بے شمار دلیلیں ہیں۔ آپ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے، صحابہ رکوع میں جا چکے۔ حضرت ابو بکرہ نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا، اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہیں۔ حضرت ابو بکرہ کی پوری حدیث بخاری شریف میں اس طرح ہے، ان ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع قبل ان یصل الی الصف۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے رکوع کر لیا، اور صف میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے نیت باندھ کر رکوع کر لیا، اور اس کے بعد صف میں جا کر مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہے۔ جب اللہ کے نبی سلام پھیرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی تو مصلی امامت پر ہیں، اور جب آدمی مصلی امامت پر ہوتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور آنے والا پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ لیکن نبی کا غیب دیکھو، حضرت ابو بکرہ سے پوچھتے ہیں اے ابو بکرہ کیوں تم نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لیا، کیوں تم نے وہی رکوع کر لیا؟ سب میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکرہ کا اگر نبی کے غیب پر ایمان نہ ہوتا تو ابو بکرہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا، اور میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا، اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر جو کچھ پیدا ہو چکا ہے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے سب کو سمیٹ کر میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے، اور میں تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں تم کو پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں۔ واللہ انی لا اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ میں وہ پیغمبر ہوں کہ زمین پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ واللہ انی لا ارا حوض الان من مقامی ھذا، یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہ نبی ہوں کہ اللہ نے مجھے وسعت علم کی یہ حالت عطا فرمائی ہے کہ قبرستان سے گزرتا ہوں، مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ میں مکے میں ہوتا ہوں، مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں، مدینے میں ہوتا ہوں، جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں، میں
زمین پر ہوتا ہوں آسمان والوں کو دیکھتا ہوں، اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب پر صحابہ ایمان رکھتے تھے، اور نبی کے غیب پر ہم اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ پاور اور اختیار دیا کہ نبی دنیا میں شفاعت کریں تو جنت واجب ہو جائے، اور نبی آخرت میں شفاعت کریں تو جنت واجب ہو جائے۔ اللہ کے نبی معراج سے تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے مقام شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے، اور مجھے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ میں جس کی شفاعت کر دوں دنیا ہی میں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ان میں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا، سب ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لا يدخل اولہم حتی يدخل آخرہم، ان میں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا، سب ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ان کی تعداد بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے چہروں کو پہچان رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے داخلے کی شان دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو حضرت عکاشہ ابن محصن اسدی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ ان 70,000 میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ اگر نبی کو دنیا میں شفاعت کا اختیار نہ ہوتا تو دنیا میں کیوں نبی کی بارگاہ میں شفاعت کی گزارش کرتے؟ گویا صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی چاہیں تو ان 70,000 میں مجھے شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دنیا میں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا انت منہم، جاؤ ان 70,000 میں تمہارا بھی نام شامل کر دیا ہے۔ 70,000 کا کوٹا اگرچہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، لیکن 70,000 میں کون داخل ہوگا کون خارج ہوگا، سلیکشن کا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے وہ 70,000 میں داخل ہوگا، اور جسے نہیں چاہیں گے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، بڑی بڑی مسجدیں بنائے، مدرسہ بنائے، لیکن نبی نہیں چاہیں گے تو وہ 70,000 میں داخل نہیں ہوگا۔ حق ہے۔ خالق جنت اللہ ہے لیکن مالک جنت رسول اللہ ہیں۔ تم سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ کہتے ہیں نبی کو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں، نبی دنیا میں کسی کی شفاعت کر ہی نہیں سکتے۔ عشرہ مبشرہ کو نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حق ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ کو نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ کہتے ہیں نبی نے اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ من شیء، اے میری بیٹی فاطمہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پاؤں گا۔ جب نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں تو تم کو کیسے جنت میں لے جائیں گے، تمہاری کیسے سفارش کریں گے؟ ارے نادان، یہ حدیث اللہ کے نبی نے کب ارشاد فرمائی؟ موقع اور محل دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ تم میرا کلمہ پڑھ لو، اے علی تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کا آغاز فرما رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا
اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، حضرت علی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اس لیے اعلان نبوت کے بعد نبی اپنے کلمہ کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب لوگ کان کھول کر سن لو کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو نبی اور رسول کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے، اب میرا کلمہ سب پر واجب ہے، اور جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا اور میرے ساتھ کفر کیا تو کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ کے اس عذاب کے مقابلے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم لوگ میرا کلمہ پڑھ لو گے تب بھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا نبی پر ایمان لاتی ہیں، حضرت علی نبی پر ایمان لاتے ہیں، ابو بکر صدیق نبی پر ایمان لاتے ہیں، عمر ابن خطاب نبی پر ایمان لاتے ہیں، عثمان غنی نبی پر ایمان لاتے ہیں، اشرار مبشرہ نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ صرف جنت نہیں عطا فرمائی بلکہ جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی۔ انما فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کو اللہ نے وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب میری بیٹی پل صراط سے گزرے گی تو اہل محشر کو ندا دی جائے گی، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر مع 70,000 من حور العین۔ اے اہل محشر اپنی اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں بند کر لو، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عزت، یہ شان و شوکت کس کے صدقے میں ملی؟ نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پروردگار عالم آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا، اللہ نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ اگر تم چاہو تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں، اور اگر چاہو تو تم کو شفاعت کی کنجی عطا فرما دوں۔ اگر آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا تو آپ کی آدھی امت کو حساب و کتاب دینا ہوگا، ان سے مواخذہ کیا جائے گا، اور اگر آپ کو شفاعت کی کنجی عطا فرما دوں تو پھر جن کی آپ شفاعت کریں گے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کی کنجی حاصل کر لی، شفاعت کا اختیار حاصل کر لیا، اب میں اپنی امت کا اس وقت تک اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک گنہگار جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محافظ مسلک اعلی حضرت، پاسبان مسلک اعلی حضرت۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ان کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ تم تو نبی کے علم غیب کے منکر ہو، تم تو نبی کی شفاعت کے منکر ہو، تم تو عقیدہ توسل کے منکر ہو، جبکہ ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اٹھاؤ ترمذی شریف ابواب الدعوات، اس حدیث کے راوی عثمان ابن حنیف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا صبر کرو ثواب ملے گا. صحابی رسول نے زبان حال سے کہا کہ ثواب کی کیا کمی ہے؟ جب نبی کا دامن پکڑ لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکوں. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بے نبیک محمد نبی کی رحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع وفیہا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری طرف متوجہ ہو اس نبی کے وسیلے سے جن کو نبی رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اے میرے پروردگار نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کے وسیلے سے نبینا صحابی دعا مانگتے ہیں ان کی دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں. گئے تھے تو نابینا تھے، جیسے ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک اور بدعت نہیں بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. حق ہے. اور جب یہ حدیث پیش کیجیے یہ کہیں گے یہ تو نبی کو زندگی میں وسیلہ بنانے کی حدیث. اور آپ لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بعد وصال بھی نبی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. بعد وصال بھی آپ لوگ نبی کو وسیلہ بناتے ہیں، تو بعد وصال نبی کو وسیلہ بنانے کی کون سی حدیث ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اٹھائیے کتاب کا نام ہے شفاء السقام فی زیارت قبر خیر الانام. اس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زبردست قحط پڑا. صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا آپ نبی کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ پروردگار عالم اہل مدینہ پر بارش فرما دے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ پوری پابندی کے ساتھ نبی کی قبر پر حاضری دیتی رہیں. حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں جب قحط پڑا صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نبی کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری سفارش فرما دیں، نبی اللہ سے سفارش فرما دیں اہل مدینہ پر بارش ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ چھت میں ایک بڑا سوراخ بنا دو تاکہ قبر اطہر سے لے کر آسمان تک پورا کھلا رہے. صحابہ کرام نے چھت میں ایک بڑا سوراخ بنا دیا، حجرے میں ایک بڑا سوراخ بنا دیا. قبر اطہر سے لے کر آسمان تک کوئی حجاب نہیں تھا. اب حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ حاضر ہیں، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان بھوکوں مر رہے ہیں، زمین پر سبزے خشک ہو چکے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اہل مدینہ پر بارش ہو جائے. جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کی بارگاہ میں سفارش کی بادل کا ایک بڑا سا ٹکڑا آیا اور مدینہ منورہ میں بارش ہونے لگی، چھوٹ چھوٹ کر بارش ہونے لگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بعد وصال اگر نبی کو وسیلہ بنانا شرک ہوتا تو صحابہ نبی کی بارگاہ میں نہ پہنچتے، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. لیکن صحابہ بعد وصال بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ان کی سفارش کر رہی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کو زندگی میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے بعد وصال بھی ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے امام محمد غزالی ارشاد فرماتے ہیں من کان یستمد بہ حال حیاتہ یستمد بہ بعد مماتہ. جن کو زندگی میں وسیلہ بنانا جائز ہے مرنے کے بعد بھی ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بے شک سبحان اللہ. اس لیے آپ پوری مضبوطی سے صحابہ کے مسلک پر قائم رہیں. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے، صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے،
صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں شفاعت فرمانے والا جانتے، صحابہ قبروں کی زیارت کو جاتے، صحابہ یا رسول اللہ سے نبی کو خطاب کرتے، صحابہ ایصال ثواب کرتے، صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے۔ وہ سارے عقائد جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور وہ سارے معمولات جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی مسئلہ اپنے گھر سے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ جو عقائد بیان کیے وہی عقائد بیان کیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور وہی معمولات بیان کیے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ صحابہ اور تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جس راستے پر چلایا تھا اسی راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے۔ صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، شہدائے احد کی قبروں پر صحابہ نے بار بار حاضری دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء بأحد علی راس کل سنہ، ہر سال کے اخیر میں اللہ کے نبی شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے رہے، اور خود علامہ جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں، آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد صحابہ کی ایک فوج لے کر مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہ مقام ابوا وہی جگہ ہے جہاں سرکار کی والدہ محترمہ مدفون ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی ننھی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ 2 ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی لونڈی ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی جگہ ہے جس کو مقام ابوا کہتے ہیں۔ وہی نبی کی والدہ محترمہ سخت بیمار پڑ جاتی ہیں، آپ بخار کی شدت میں ڈوبی ہوئی ہیں، زمین پر لیٹی ہوئی ہیں، بار بار آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم ہیں کہ آپ کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی بچہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ابھی 4 سال کی ننھی عمر میں قدم رکھا ہے کہ اب والدہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ ماں کے اوپر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہیں اپنے بیٹے کے چہرے کو حضرت و یاس کے عالم میں دیکھتی ہیں تو عربی میں اشعار گنگناتی ہیں، بارک اللہ فیک من غلامی فإن صح ما بصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذی الجلال والإکرام۔ اے اللہ تو اس بچے میں برکت نازل فرما، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور یقیناً وہ سچ ہے تو میں یقین کی بنیاد پر کہتی ہوں کہ پروردگار عالم خدائے ذو الجلال والاکرام پوری کائنات کے لیے تجھے نبی اور رسول کی حیثیت سے مبعوث فرمانے والا ہے۔ بتاؤ، حضرت آمنہ دنیا سے جا رہی ہیں، دنیا سے جاتے وقت کس کا نام لے رہی ہیں؟ لات و حبل کا نام نہیں لے رہی ہیں، عزا اور منات کا نام نہیں لے رہی ہیں، دنیا سے جا رہی ہیں بارک اللہ، اللہ کا نام لے رہی ہیں، من عند ذی الجلال والاکرام خدائے ذو الجلال والاکرام کا نام لے رہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ مشرکہ نہیں تھی بلکہ مومنہ اور موحدہ تھی، اسی لیے دنیا سے جاتے وقت اللہ کا نام لے رہی ہیں، خدائے ذو الجلال والاکرام کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ نبی سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ محترمہ کے اوپر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ جب ہوش میں آتی ہیں بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور پھر اسی عالم میں آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک لونڈی ام ایمن ہیں، ان دونوں نے ان کی تجہیز و تکفین کیسے کی ہوگی، کیسے ان کی قبر کھودی ہوگی، تاریخ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، لیکن قیاس یہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پتھر چن چن کر دیوار بنائی ہو، اور اسی دیوار کے اوپر لکڑی وغیرہ ڈال
کر کے ان کی قبر بنا دی ہو اور اوپر سے مٹی ڈال دی ہو، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک لونڈی قبر کھودتی، ایک 4 سال کا بچہ قبر کھودتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد اسی مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے ہیں تو نبی کے نگاہوں کے سامنے وہ پورا منظر رقص کرنے لگتا ہے، بچپن کا پورا واقعہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے قدم رک گئے ہیں، ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، بار بار وہی منظر نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ نبی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں نہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے۔ وہ کون بیٹا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے۔ نبی کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، جو نبی کی چاہت ہے وہی رب کی مشیت ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے چلیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ جبریل امین نبی کو لے کر خود چلتے ہیں، والدہ محترمہ کی قبر تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد جبریل سدرۃ المنتہا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چاہا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی والدہ کے لیے دعا کریں، ابھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ لوگ جو پہلے سے گمراہ تھے وہ اسی روایت کی بنیاد پر اور بھی گمراہیوں میں ڈوبنے لگے۔ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھیں، اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھیں تو مشرکہ کی قبر پر جانے کی اجازت کیوں مل گئی ہے؟ نبی کو قبر پر جانے کی اجازت مل رہی ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ مشرک کی قبر پر جانا بھی جائز نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا صَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ مشرکین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی قبر پر حاضری نہ دو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، لیکن نبی کو والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اگر آپ کی والدہ محترمہ کافرہ اور مشرکہ ہوتی تو قبر پر جانے ہی سے آپ کو روک دیا جاتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے، اور شرح مسلم میں امام نبوی نے بھی لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کافرہ اور مشرکہ نہیں تھی، اگر کافرہ اور مشرکہ ہوتی تو نبی کو صرف ہاتھ اٹھانے سے نہیں قبر پر جانے ہی سے روک دیا جاتا، لیکن قبر پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اس کا جواب دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ہر جانب سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے، مکہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ نبی کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تو مخالفین یہ پروپیگنڈا کرتے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر خدا دعا کی، نبی کی ماں کی مغفرت اس وقت ہوئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی۔ پروردگار عالم کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی دریدہ ذہن اور گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے، اور صرف آپ کی ماں نہیں آپ کا نور جن جن پیشانیوں سے ہوتا ہوا آمنہ تک پہنچا ہے، یہ سب سے سب بخشے بخشائے حق ہے بے شک۔ یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، اور دلائل و براہین سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور جہاں جہاں رکھا گیا سب کے سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر تھے۔ کتاب الشفا کی حدیث ہے، لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ، اور شرح زرقانی کی حدیث ہے، لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت اوہ سے لے کر حضرت آمنہ تک، جہاں جہاں میرا نور رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر تھے، ان میں کوئی ناپاک نہیں تھا۔
تم کہتے ہو نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، اگر وہ مشرک تھے تو مشرک ناپاک ہوتا ہے، قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا، جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر۔ آپ اندازہ لگاؤ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان و عظمت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے انہی صلبوں اور انہی رحموں میں رکھا جو پاک اور صاف اور طیب و طاہر تھے، نجس اور ناپاک جگہ میرے نبی کا نور رکھا ہی نہیں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے شہداء احد کی قبروں پر مسلسل حاضری دی، شہداء احد کی قبروں پر جانے کی فضیلت بیان کی، اور یہ تو شہداء احد کی قبریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے عام والدین کی قبروں پر جانے کی جو فضیلت بیان کی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دے، اگر دونوں مر گئے ہوں تو دونوں کی قبر پر حاضری دے، اور ایک مرے ہوں تو ایک کی قبر پر حاضری دے، جو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دے گا پروردگار عالم کے رجسٹر میں اسے نیکوکار لکھا جائے گا اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب والدین کی قبر پر جانے کی یہ عظمت اور فضیلت ہے تو صحابہ اور تابعین کی قبروں پر، اولیاء کاملین کی قبروں پر جانے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات، جو کسی قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اس سے تو قبروں پر جانا بھی ثابت ہو رہا ہے اور ایصال ثواب کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور جو طریقہ دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ وہی عقیدہ اور طریقہ ہے جو صحابہ سے ثابت ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت نہ پانچواں مسلک ہے نہ نیا مسلک ہے، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ اور پوری زندگی اعلیٰ حضرت دشمنان مصطفیٰ کی سرکوبی فرماتے رہے۔ جب جب کوئی باطل فرقہ پیدا ہوا اور اس کا باطل نظریہ دنیا کے سامنے آیا، سب سے پہلے جس شخصیت کا قلم گردش میں آیا وہ کوئی اور نہیں امام محمد رضا فاضل بریلوی ہے، کہ اپنے دور میں اٹھنے والے تمام فتنوں کا حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے پوری مضبوطی کے ساتھ مقابلہ فرمایا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو وہ عظمت حاصل ہو رہی ہے، وہ مقام حاصل ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی بارگاہ میں وہ شان و عظمت حاصل ہو رہی ہے کہ ان کے دور کے بڑے بڑے ولیوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر رشک ہو رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حیات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کریں، سوانح اعلیٰ حضرت کو پڑھیں۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا 25 صفر 1340 ہجری میں وصال ہوتا ہے تو یہ جمعہ کا دن ہے، اور عین اسی وقت ایک شامی بزرگ بیت المقدس میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اچانک ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، مجمع پر سناٹا طاری ہے۔ بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے۔ بزرگ پوچھتے ہیں کہ یہ مولانا احمد رضا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بریلی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ جب جمعہ سے فارغ ہوئے لوگوں سے پتہ لگایا کہ یہ بریلی کہاں ہے، پتہ چلا ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے اور وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا احمد رضا خان، اور ابھی وہ حیات سے ہیں۔ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کتنا خوش نصیب ہے وہ غلام جس کا انتظار آقا فرما رہے ہیں۔ سارے غلام اپنے آقا کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس غلام نے اپنی خدمت سے اپنے آقا کو راضی کر لیا ہے، تو اس کے آقا اس پر اتنا کرم فرما رہے ہیں کہ خود اپنے غلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملک شام سے دلی آئے، دلی سے بریلی آئے اور بریلی
میں جب محلہ سوداگران میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے محلے میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ ابھی 25 سفر کی جو تاریخ گزری ہے، عین جمعہ کے وقت جبکہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کر رہا تھا، امام احمد رضا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ذرا اندازہ لگاؤ امام احمد رضا کی کیا شان و عظمت ہے۔ ادھر امام احمد رضا کی روح نکل رہی ہے اور ادھر بارگاہ رسالت میں مقبول ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہے اور دشمنان مصطفیٰ سے لڑتے رہے۔ تحریر و قلم کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے جو جہاد فرمایا ہے، اسی جہاد کی بنیاد پر بارگاہ مصطفیٰ میں امام احمد رضا کو وہ عظمت حاصل ہوئی کہ ان کے دور کے بڑے بڑے ولیوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر رشک بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے یہ رد وہابیہ وہ پیشہ ہے، رد وہابیہ وہ مشغلہ ہے کہ جس سے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ آپ مقامات خیر اٹھا کر پڑھیے، مقامات خیر میں لکھا ہوا کہ جب مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی اور پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دوسرے علماء اہل سنت نے اس کا رد بلی کیا۔ جب یہ کتاب حیدرآباد دکن پہنچی تو حیدرآباد دکن میں ایک مکہ مسجد ہے، اس کے خطیب و امام ہیں پیر سید محمد جیلانی بغدادی، رفاعی، خالدی، قادری، حیدرآبادی ثم مدنی۔ جب ان کے سامنے یہ رسالہ پیش کیا گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس رسالے کا آپ مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں مولوی اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم غیب کے تعلق سے کیسی عبارت لکھی ہے، پورے ہندوستان میں کوہرام برپا ہے۔ جب انہوں نے رسالے کا مطالعہ کیا اور حفظ الایمان کی کفری عبارت کو ملاحظہ فرمایا تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم غیب کے تعلق سے نہایت کبھی اور گھناؤنی عبارت لکھی ہے اور اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے۔ انہوں نے اپنی مسجد میں اس رسالے کا رد بلی کیا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی حیدرآباد پہنچے اور اتفاق سے حیدرآباد کی جامع مسجد مکہ جامع مسجد میں مل گئے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کو دیکھنے کے بعد پیر سید محمد جیلانی کھڑے ہوئے اور ممبر سے ان کے رسالے کا رد بلی کیا اور پورے حیدرآباد میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مولوی قاسم نانوتوی کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حافظ محمد احمد، ان کے مکان پر میٹنگ ہوتی ہے، سارے علماء اہل سنت جمع ہوتے ہیں، ان میں مولوی اشرف علی تھانوی بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے پیر سید محمد جیلانی نے دوبارہ حفظ الایمان کا رد بلی فرمایا اور ساتھ ساتھ کہا کہ اس عبارت سے کفر کی بو آ رہی ہے، یہ عبارت کسی طور پر اسلامی عبارت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں بھی مولوی اشرف علی تھانوی بالکل چپ تھے، خاموش تھے، اس عبارت کی کوئی توجیہ نہ پیش کر سکے۔ جب پیر سید محمد جیلانی رات کو سوتے ہیں ان کا نصیبہ بیدار ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، نبی اکرم کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید محمد جیلانی میں تم سے بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کون سا عمل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے حفظ الایمان کی تردید کی، اس کا رد بلی کیا، یہ عمل میری بارگاہ میں اتنا پسند آ گیا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ پیر سید محمد جیلانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ مدینہ منورہ میں بسر ہو جائے اور جب میری موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے اور میں مدینے کی خاک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاؤں۔ رسول پاک فرماتے ہیں تمہاری یہ التجا قبول ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پیر سید محمد جیلانی مدینہ منورہ پہنچ گئے اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام رہا اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو مدینے کی سرزمین پر انتقال ہوتا ہے، مدینے کی خاک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک رسالہ حفظ الایمان کا رد بلی کیا تو رسول پاک کی بارگاہ میں محبوبیت کا یہ درجہ حاصل ہوا کہ سرکار نے ان کو اپنے قریب بلا لیا۔ امام احمد رضا پوری زندگی رد وہابیہ کرتے رہے اور ان کے رد میں ایک دو نہیں سینکڑوں کتابیں لکھتے رہے۔ امام احمد رضا کو رسول پاک کی بارگاہ میں کتنی عظمت حاصل تھی، کیا مقام حاصل تھا، اس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ فیض کا ساغر علم کا دریا. اور سنیے رسول پاک کی بارگاہ میں امام محمد رضا کی عظمت الگ. سرکار غوث پاک نے امام احمد رضا کو پوری دنیا میں اپنا نائب مطلق بنایا. یہ میں نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے ولیوں کی زبان سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ میرا نائب و خلیفہ امام احمد رضا فاضل بریلوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان کے رہنے والے بہت بڑے عالم ہیں پیر سید محمد جماعت علی شاہ. ان کو محدث علی پوری کے نام سے جانتے ہیں. بڑے پائے کے بزرگ اور ولی اور اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم دین اور محدث. جس علاقے میں علی پور میں وہ رہتے تھے وہ علاقہ آج پاکستان میں ہے، لیکن اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا. انہوں نے ایک رات خواب دیکھا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور پیر سید جماعت علی شاہ نے پوچھا کہ حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت پورے ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی پاکستان کے رہنے والے پیر سید محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو جماعت اہل سنت کے جید عالم ہیں جلیل القدر عالم دین ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے. ان کے دل میں سرکار اعلی حضرت کی ایسی عظمت اور ایسی شان و شوکت پیدا ہوئی کہ پور سے چل کر بریلی شریف آئے. بریلی میں اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور اپنے خواب کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ میرے سرکاروں کا کرم ہے، میں ان کے مسلک کی حفاظت کرتا ہوں، ان کے مسلک کی خدمت کرتا ہوں کہ وہ حضرات مجھ پر کرم کی برسات کرتے ہیں. جب علامہ شرف پوری اعلی حضرت کی بارگاہ سے ہو کر اپنے گاؤں پہنچے تو ایک مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں مولانا احمد رضا خان کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، ان سے اکتساب فیض کر کے آ رہا ہوں، ان سے مل کر کے آ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سرکار بتاتے جا رہے ہیں اور وہی مولانا احمد رضا بولتے جا رہے ہیں. سرکار بتاتے جا رہے ہیں، مولانا احمد رضا بولتے جا رہے ہیں. گویا امام احمد رضا کی زبان اگرچہ امام احمد رضا کی زبان ہے لیکن ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ رسول پاک کا فرمان. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان و عظمت امام احمد رضا کو یوں ہی نہیں حاصل ہوئی. امام احمد رضا نے غوث پاک کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. نسبت قادریت پر پوری زندگی فخر کرتے رہے. امام احمد رضا نے اپنے تمام کارناموں کو غوث پاک کا کارنامہ بتایا اور انہی کے فیض کا نتیجہ بتایا. تب بارگاہ غوثیت سے امام احمد رضا کو یہ فیضان ملا ہے. آئیے ایک روایت سنیے. سید محمد ہاشمی میاں اور سید محمد مدنی میاں کے والد حضرت محدث اعظم کچھوچوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے سے فارغ ہو گیا، علوم اسلامیہ سے فارغ ہو گیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کے لیے حاضر ہوا. میرے والد صاحب نے وہاں پہنچایا اور ایک دن میں اعلیٰ حضرت کا مہمان رہا. دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے مجھ کو طلب کیا. اس دن فتویٰ نویسی کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی جانے والی تھی. اعلیٰ حضرت پلنگ پر بیٹھے ہیں، اسی پلنگ پر اعلیٰ حضرت نے مجھ کو بٹھایا اور اپنی جیب خاص سے 11 روپے کا تبرک منگوایا، شیرینی منگوایا اور غوث پاک کے نام سے اس پر فاتحہ پڑھی اور پھر اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھا کر سید محمد کچھوچوی کو عطا فرمایا. انہوں نے کھا لیا. پھر باقی تبرک اعلیٰ حضرت نے حاضرین کو دیا کہ آپ لوگ آپس میں بانٹ کر کھا لیں. حاضرین نے تبرک کو آپس میں بانٹ کر کھا لیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پلنگ پر بیٹھے ہیں، محدث اعظم کچھوچوی بھی اسی پر بیٹھے ہیں. اچانک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنے پلنگ سے اٹھ گئے. میں نے سوچا کہ شاید اعلیٰ حضرت اپنے مکان میں جا رہے ہیں، کوئی سخت حاجت پیش آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اعلیٰ حضرت اچانک
زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے اعلیٰ حضرت زمین پر سر جھکانے لگے. میں نے بہت دھیان سے زمین پر دیکھا کہ کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی گردن جھکائے جا رہے ہیں. تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک ذرہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جھک کر اپنی زبان سے اٹھا رہے ہیں اور اس کو تناول فرما رہے ہیں. جس کے دل میں سرکار غوث پاک کی ایسی عظمت اور محبت ہو وہ یقیناً سرکار غوث پاک کا نائب ہوگا, ان کا خلیفہ ہوگا, ان کی امانتوں کا امین. حق ہے بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. یہ شان و عظمت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. جگہ جگہ سرکار غوث پاک کا تذکرہ. ان کی شان میں جو قصیدے لکھے اور جتنے قصیدے لکھے اتنے قصیدے کسی اور ولی بزرگ کی شان میں نہیں لکھے. اعلیٰ حضرت نے جب مکہ مکرمہ کی دھرتی پر 8.5 گھنٹے میں بخار کی شدت میں اور دولت المکیہ تحریر فرمائی جو علم غیب مصطفیٰ پر لاجواب کتاب ہے اور شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی. ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون. اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے, آپ تو اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر نہیں گئے تھے, لائبریری لے کر نہیں گئے تھے, آپ تو حج کے لیے گئے تھے بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے 8.5 گھنٹے کی قلیل مدت میں عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایسی شاہکار کتاب کیسے آپ نے تیار فرما دی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں یہ سب میرے غوث پاک کا کرم ہے. جب کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میری پشت پر سوار ہے. جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک فرماتے جا رہے تھے احمد رضا یہ دلیل بھی لکھو, یہ حدیث بھی لکھو, یہ آیت بھی لکھو. غوث پاک فرماتے جا رہے تھے اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا. اسی لیے الدولۃ المکیہ یہ صرف اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں غوث پاک کی زندہ کرامت ہے. اور جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی, آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک یہ کتاب لاجواب رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں, آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلک ہے اس دور پر فتن میں ہمارے ایمان کی گارنٹی ہے, ہمارے ایمان کی ضمانت ہے. یہ کون سا دور ہے؟ یہ صلح کلیت کا دور ہے. ہر طرف صلح کلیت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور بے شمار لوگوں کی زبانوں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے. جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ ہماری نظر میں مسلمان ہے, ہم کسی کو برا بھلا نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کلمہ گو کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور ہر کلمہ گو مسلمان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کو اپنی مسجد کریم سے باہر نکالا تھا بتاؤ وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ قبلہ کی طرف پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ سید الانبیاء کی امامت اور قیادت میں نماز پڑھتے تھے. اس کے باوجود رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اپنی مسجد سے باہر کر دیا. تو کیا دنیا کا کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ رسول پاک نے مسلمانوں کو مسجد سے باہر کر دیا؟ سرکار نے مسلمانوں کو نہیں ان لوگوں کو مسجد سے باہر کیا تھا جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں تھی. سرکار کا یہ فیصلہ ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے کہ آدمی لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, بڑے بڑے کارنامے انجام دے, لیکن اگر اس کے دل میں سرکار کی عظمت نہیں تو ذرہ برابر وہ مسلمان نہیں. حق ہے بے شک بے شک حق ہے. حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا. حضرت صدیق اکبر نے مانعین جہاد سے مانعین زکات سے جہاد فرمایا. یہ مانعین زکات کون تھے؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے تھے؟ لیکن انہوں نے
زکات کی فرضیت سے انکار کیا تو ان کا کلمہ پڑھنا اب ان کے حق میں مفید نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی کلمہ پڑھ رہا ہو اور تمام ضروریات دین کو تسلیم نہ کرے بلکہ کسی امر ضروری کا انکار کر دے تو اب کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر نے مانعین زکات سے جہاد فرمایا اور ان کا قتل عام کیا، اور دنیا والوں کو یہ میسج دے دیا کہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے، لیکن جب تک تمام ضروریات دین کو تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں معتزلہ نام کا ایک فرقہ پیدا ہوا اور انہوں نے بھی ایک غلط اور باطل عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند اور سورج مخلوق ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر فتویٰ جاری فرمایا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ قرآن کو حادث کہتا ہے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ کی صفت حادث ہو گئی تو اللہ محل حادث میں ہو گیا، اللہ خود حادث ہو گیا، اور جو حادث ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ ہو وہ حادث اور مٹنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر و مرتد ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ کیوں دیا؟ کیا معتزلہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا معتزلہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا معتزلہ قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن جب ایک امر ضروری کا انکار کیا تو وہ بھی دائرے اسلام سے باہر ہو گئے اور ان کا کلمہ پڑھنا ان کے حق میں مفید نہیں ہوا۔ حضرت علی نے خارجیوں سے جہاد فرمایا، خارجیوں سے زیادہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، دن رات وہ نمازیں پڑھتے تھے، اس قدر نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کی پیشانی پر بڑے بڑے کھٹے پڑ گئے تھے، لیکن حضرت علی نے ان کے ساتھ بھی جہاد فرمایا۔ ان کا بھی جرم یہی تھا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو وہ کافر و مشرک بتا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی انہوں نے مشرک کہہ دیا۔ جب حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا اور حضرت عمرو بن العاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم مقرر ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے حکم مقرر ہوئے اور دونوں نے صلح کی گفتگو کی تاکہ امت کی خوریزی کا سلسلہ بند ہو جائے، تو حضرت علی ہی کی جماعت سے کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے اور کہا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی نے پوچھا کیوں ساتھ نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کیسے میں کافر و مشرک ہو گیا؟ تو خارجیوں نے کہا کہ آپ نے غیر اللہ کو حکم مان لیا اور غیر اللہ کو حکم ماننے کی وجہ سے آپ مشرک ہو گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور آپ نے غیر اللہ کو حاکم مان لیا، آپ مشرک ہو گئے، ہم مشرک کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے کہ ان کو چکما دے کر یہ خارجی آگے بڑھ جاتے، وہ بابul علم تھے، داماد پیغمبر تھے، شیر فاتح خیبر تھے۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما، تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا، اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ علی فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، حق کلمہ، کلمات تو صحیح پڑھا گیا، بات تو صحیح کی گئی، لیکن جو معنی نکالا گیا وہ معنی بالکل غلط اور باطل ہے۔ اگر غیر اللہ کو حکم ماننا شرک ہے تو اسی قرآن میں اللہ نے زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، ایک حکم شوہر کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ ایک حکم مقرر کرنے پر شرک کا فتویٰ دے رہے ہو، یہاں تو اللہ نے دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے افہام و تفہیم کی بہت کوشش کی، لیکن خارجی نہیں مانے، اپنی بات پر اڑے رہے، تو حضرت علی نے ان کا بھی جہاد فرمایا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمان سے جہاد ہوتا ہے؟ جہاد ان سے ہوتا ہے جو اسلام سے باہر ہو۔ اس کا مطلب کہ حضرت علی نے اپنے اس قدم سے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آدمی اگر کلمہ پڑھے اور ضروریات دین کا منکر ہو جائے تو کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا زمانہ آیا، یہ وہ
دور تھا کہ اکبر اپنے الہادی نظریات کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا. اکبر کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ 1000 سال کے بعد ایک نئے دین اور نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. اسلام کو 1000 سال بیت چکے ہیں, اب کسی نئے دین کی ضرورت ہے. دین الہی کے نام سے کفریات کا مجموعہ اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور طاقت کے زور پر دین الہی کو پھیلانے کی کوشش کی. اس دور میں اللہ نے اس کے باطل عقائد و نظریات کی تردید کے لیے حضرت مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا. کیا مجدد الفسانی نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور دین الہی کے ماننے والوں کو کافر کہا تو کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ آدمی لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, اگر کوئی باطل عقیدہ گڑھ لیا اور اس پر قائم ہو گیا تو یہ کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں, یہ نماز اس کے حق میں مفید نہیں. اس لیے یہ کہنا بند کرو کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو, کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو. اہل قبلہ سے مراد وہ اہل قبلہ ہے جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھے اور تمام سبحان اللہ بے شک جو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور تمام ضروریات دین کو تسلیم بھی کرے, جو تمام ضروریات دین کو مانے, وہ اہل قبلہ ہے. اور تمام ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری کا انکار کر دے تو اب کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ آدمی اہل قبلہ نہیں ہو سکتا. بے شک حق ہے, بے شک. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگاؤ, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان اہل القبلة المواظب طول العمر علی الساعات. اس آدمی کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں جو آدمی ضروریات دین کا منکر ہو گیا ہو, اگرچہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے, اگرچہ رات و دن وہ عبادت کرے, لیکن ضروریات دین کا منکر ہو گیا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ, جن کا یہ عقیدہ ہو کہ جیسا نبی کو علم ہے ایسا علم تو چوپایوں اور پاگلوں کو حاصل ہے, اس میں نبی کے علم کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی کی تعظیم یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو نبی کے علم کی توہین کرے, نبی کی شان گھٹائے, لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وقد اجمع العلماء على ان من شتمه او كذبه او عابه فقد تنقص بالله تعالى فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امراته. تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے, جو نبی کی شان گھٹائے, نبی کی توہین کرے, نبی کی تنقیص کرے, وہ آدمی کافر و مرتد ہے اور اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بتاؤ, حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ ضروریات دین سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی نبی کے بعد بھی نئے نبی کے آنے کا امکان مانے, وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہے. شفا قاضی عیاض میں لکھا ہے من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے, تو وہ کافر ہے. اس لیے کہ حضور کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین سے ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ شیطان اور ملک الموت کا علم نبی سے زیادہ ہے اور نبی کا علم شیطان ملک الموت سے کم ہے, وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ نسیم الریاض میں لکھا ہے من قال فلان عالم منہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو صاحب حکمہ حکم الصاحب. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں کا علم نبی سے زیادہ ہے, وہ نبی کو گالی دے رہا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو نبی کو گالی دینے والے کا حکم ہے. یہ فقہائے کرام کی عبارتیں, یہ فقہائے کرام کے ارشادات صاف صاف بتا رہے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام ضروریات دین کو تسلیم نہ کرے. اگر کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کر دے تو اب کلمہ کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کے انکار کو دیکھا جائے گا. اس لیے یہ صلح کلیت ہے کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو. اگر کسی کلمہ گو کو کافر کہنا یہ صحیح نہ ہوتا, جہنمی کہنا یہ صحیح نہ ہوتا, تو نبی اکرم اپنے زمانے میں ارشاد نہ فرماتے میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. نبی کو یوں فرمانا چاہیے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب جنت میں جائیں گے, لیکن نبی ایسا نہیں
نہیں فرما رہے ہیں. اس لیے صلح کلیت سے بچو اور حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا, ان وہابیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے تو یہ اپنے جلسوں میں آپ سے دور رہنے کی تلقین کسی کو نہیں کرتے, اور ہم لوگ آپ کو اپنے جلسوں میں ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں. کسی وہابی کو, کسی دیوبندی کو, کسی نیچری کو, کسی شمع نیازی کو اور کسی اہل حدیث کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان بریلویوں سے دور رہو, ان سے رشتہ ناتا نہ کرو, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرو. یہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بریلوی ہم سے دور رہیں گے اور ہم ان سے اگر قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ ہم سے دور بھاگیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس برباد ہونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے, اور ان کے پاس تو ایمان کا قیمتی سونا موجود ہے. اس لیے وہ اس سونے کو بچانے کی کوشش کریں گے, اور ان کے پاس کیا بچا ہے کہ جس کے برباد ہونے کا کوئی شبہ ہو. اس لیے یہ اپنے آدمیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم اپنے آدمیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہماری کوشش نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے, یہ رسول اللہ کا حکم ہے, یہی فقہائے کرام کے ارشادات ہیں. اس لیے حلوہ اور گوبر کو ایک نہ کرو. آج تک حلوہ اور گوبر میں اتحاد نہیں ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک اتحاد ہو سکتا ہے. جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوشش کرے گا نقصان اسی کا ہوگا. آپ ذرا سوچو کہ جب تک حلوہ گوبر کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا تھا, دسترخوان پر تھا, مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا, لقمہ تر بن رہا تھا, لیکن جیسے ہی گوبر کے ساتھ ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا, دسترخوان سے اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیا. بتاؤ عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں کون پہنچ رہا ہے؟ حلوہ پہنچ رہا ہے. گوبر کا کیا نقصان ہوا؟ گوبر تو پہلے سے کوڑا دان میں جانے والا تھا اور حلوہ سے ٹچ ہونے کے بعد بھی کوڑا دان میں پہنچا. اگر عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے, اور عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے. نقصان حلوے کا ہو رہا ہے, گوبر کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. اس لیے آپ اس نتیجے پر اور اس نظریے کی حامی نہ بنو. کسی کلمہ گو کو ہم کافر نہیں کہیں گے, کسی اہل قبلہ کی ہم تکفیر نہیں کہیں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو جائے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستانہ ہو جائے, لیکن ہم نشانے مذہب و مسلک کو مٹا کر کے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. یہ چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنی کتابوں کو آگ لگا دیں اور جن مولویوں نے نبی کی شان میں توہین کی ہے ان کے کفر و ارتداد کا اعلان کر دیں اور اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لیں. ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار. بے شک بے شک, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی شان میں گستاخی بھی کریں اور ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آئیں. ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن رسول پاک کے غدار کو کبھی معاف نہیں کریں. بے شک حق ہے, بے شک. اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو. یہ مسلک ہمیں اور آپ کو اس بات کا میسج اور پیغام دیتا ہے کہ نبی کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہی رسول اللہ کا پیغام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. وہ اللہ اور رسول کے دشمن اپنے باپ کیوں نہ ہو, اپنے بھائی کیوں نہ ہو, اپنے بیٹے کیوں نہ ہو, اپنے کنبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہو. جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جلا دیا ہے اور روح القدس سے ان کی تائید و حمایت. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تاریخ پیدائش بھی اسی آیت کریمہ سے نکلتی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ 1272 ہجری. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میری تاریخ پیدائش اسی آیت کریمہ سے نکلتی ہے اور اللہ نے میرے دل میں ایمان کو اتنا جما دیا ہے, اتنا جما دیا ہے کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. اور اللہ نے میرے دل میں ان وہابیوں کی اتنی نفرت پیدا کی ہے کہ صرف میں ہی نہیں نفرت کرتا ہوں بلکہ میرے بچے بھی ان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. اور اللہ نے قدم قدم پر روح القدس کے ذریعے میری تائید و حمایت فرمائی ہے. الحمدللہ. مسئلہ
مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دنیا والوں کو دیا, یہی پیغام رسول اللہ نے دیا. سیکون فی آخری زمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اخیر زمانے میں کوئی جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا. ان سے دور رہنا, ان سے الگ رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں, تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غائز میں چل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجیے, مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت. بے شک بے شک بے شک. بس اب تقریر ختم ہو رہی ہے, ہم کو بھی دور جانا ہے اور صبح میں مدرسہ پڑھانا ہے, لیکن آپ کو نہیں جانا ہے. ابھی نعت خوانی ہوگی. سید کیفی صاحب بہت عمدہ اور اچھے نعت خواں ہیں, بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ کا فیضان لے کر یہاں آئے. سبحان اللہ. بے شک. تو آپ چاہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کا پیغام اور فیضان سے آپ مالا مال ہوں, تو آپ یہاں بیٹھے رہیے, ان کی نعت خوانی سنیے اور جلسے کو اختتام تک پہنچائیے. دعا سلام کے بعد اپنے دامنوں میں فیضان سمیٹ کر کے یہاں سے جائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.